ایک رہا عابد، ایک عابد بیمار، مگر ایک چراغ عشق سے جلتے گئے کتنے چراغ۔ کربلا میں یزیدیت کی آندھی میرے مصطفیٰ کی نسل کو بجھا دینا چاہتی تھی، مگر اس آندھی کی زد پر جو ایک چراغ جلا ہے عابد بیمار۔ تو یزید 15 بیٹا رکھ کر بھی اپنا خاندان نہ بڑھا سکا، یزید 15 بیٹا رکھ کر بھی اپنا خاندان نہ بڑھا سکا۔ اور کربلا میں ایک عابد، کربلا میں ایک زین العابدین جب چلا تو نسل مصطفیٰ اسی بڑھی کہ کوئی بغداد میں غوث اعظم بن کر چمک رہا ہے، کوئی اجمیر میں غریب نواز بن کر چمک رہا ہے، کوئی کچولا میں سرکار مخدوم اشرف بن کر چمک رہا ہے، تو کوئی بہاولپور میں شہباز عرش پروان۔ یزید ہار گیا، میرا حسین جیت گیا۔ ہاتھ اٹھا کر بولو، یزید ہار گیا، میرا حسین، میرا حسین، میرا حسین جیت گیا۔ مگر اسی کربلا کے عابد بیمار کی ایک کہانی، ایک کہانی، اور اس کے بعد ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد رہبر راہ شریعت، خضر راہ طریقت نظر کرتا ہوں پروردگار سرکار شہباز عرش پرواز حضرت علامہ شاہ نواز عالم شہبازی صاحب قبلہ مشیخت اور خطابت کے پاکیزہ تنتن اور سمترات کے ساتھ منبر نور پر جلوہ گر ہوں گے۔ جب تک تھوڑی دیر اور اس کو سن لیجیے، بس میری گفتگو ختم ہوا چاہتی، کیونکہ جب شارد بابو آ گئے ہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ترنم کی شوخیاں بھی آپ سے ملنے والی ہیں۔ خوف الہی کی ایک مثال سنو، ایک کہانی سنو۔ وہ امام زین العابدین جنہیں زین الساجدین بھی کہا جاتا ہے، جنہیں سید العابدین بھی کہا جاتا ہے، روایت میں کہ ایک دن میں 1000 مرتبہ سجدے کیا کرتے تھے آپ۔ وہ امام زین العابدین، بس پاس سے تک میں اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو سن لو۔ امام زین العابدین جب وضو کے لیے تیار ہوتی کانپنے لگتے، گھبراتے، بدن پہ راشا طاری ہو جاتا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ اتنی گھبراہٹ سے محسوس کی، اتنا خوف محسوس کیا آپ نے کہ آپ کھڑے ہوئے اور زمین پہ گر گئے۔ کسی نے پوچھا آپ تو شہزادے حسین ہیں، آپ اتنا خوف کیوں کھاتے ہیں؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں جس کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہوں وہ رحمان بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ جبار بھی ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجا، ایمان میرے سینے میں بھی ایمان، جمال بابو کے سینے میں ایمان، ابرار بھائی کے سینے میں ایمان، تنویر بھائی کے سینے میں ایمان، چچا کے سینے میں ایمان، آپ کے سینے میں ایمان۔ اگر میں کہہ دوں بے ایمان کھڑا کر دو طوفان، کہاں سے آیا ہے یہ مولوی نعمان، صرف کرتا ہے پریشان۔ ہم سب اپنے اپنے ایمان کی بات کرتے ہیں، مگر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، خوف الہی اور رحمت باری کے درمیان ہے۔ اس کو بہت آسانی سے سمجھا دیتا ہوں۔
حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر رب کہے کہ میں سب کو بخش دوں گا، سب کو جنت دوں گا، ایک کو جہنم دوں گا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے میں ڈرتا ہوں کہ سب کو جنت دے گا، ایک کو جہنم دے گا، وہ ایک کہیں میں تو نہیں؟ جن کے لیے سرکار فرماتے ہیں عمر فی الجنہ، عمر تو جنتی ہے، وہ عمر جن کے لیے سرکار کہتے ہیں کہ اگر میرے باپ کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ وہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کہے کہ میں سب کو جنت میں ڈال دوں گا، ایک کو نہیں ڈالوں گا، تو عمر ڈرتا ہے کہ وہ ایک میں تو نہیں، خوف ایسا رکھو۔ اور پھر آگے عمر فرماتے ہیں کہ اگر وہ کہے کہ میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، ایک کو جنت میں ڈالوں گا، تو اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک میں تو نہیں۔ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تجارت کرو تو اس تصور کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سیاست کرو تو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بچوں کی تربیت کرو یہ سوچ کر اللہ دیکھ رہا ہے، اپنے گھر کو اچھا بناؤ جس سوچ کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں خوف الہی کے تعلق سے، سنیے، اور میری گفتگو ختم ہوا چاہتی ہے۔ ایک واقعہ سنیے، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہے یا حسین یا حسین۔ ایک واقعہ سنو، حضرت عمر ہے، حضرت عمر ہے، مسجد نبوی ہے، ایک خوبصورت ہینڈسم بیوٹیفل جوان ہر دن حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھتا۔ اس واقعے کو سن لینا جوانوں، 18 سال، 16 سال، 14 سال، 20 سال، 22 سال، 24 سال، 26 سال کے جوانوں سننا، جوان سن بھی ہو مگر آؤ مدینے کے جوان کی کہانی سناتا ہوں۔ حضرت عمر کے پیچھے وہ جوان نماز پڑھتا، ہر دن نماز پڑھ کر نکلتا، راستے میں ایک آوارہ بدچلن بےہودہ خوبصورت عورت کی نظر پڑ گئی۔ اس نے اپنے گھر کی کھڑکی سے دیکھ لیا اس خوبصورت سجیلے پاکا نوجوان کو۔ اس عورت نے اپنی گھر کی عمر دراز نوکرانی کو بلا کر کہا کہ تم اس جوان کو اگر میرے پاس لا دو تو میں تمہیں خوب پیسے دوں گی۔ تجربہ کار عمر دراز عورت تھی مگر وہ بھی پیسے کی خاطر آوارہ تھی۔ وہ کہتی ہے، خادمہ کہتی ہے مالکن سے، اتنی سی بات میں تو چٹکیوں میں حل کر دوں گی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ جوان مسجد نبوی سے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، راستے میں یہ بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی ہے۔ اسلام کی بیٹیوں تم بھی سنو، تم بمبئی کی آوارہ کتیوں کو دیکھ کر مت اپنی زندگی گزارو، تمہاری زندگی کو بہتر بنانے کی خاطر سیدہ فاطمہ کا کردار ہے، سیدہ زینب کی اوڑھنی ہے، سیدہ رابعہ بسریہ کی چادر ہے۔ وہ عورت کھڑی ہے، حضرت عمر سے پیچھے نماز پڑھ کر وہ جوان نکلا، راستے میں یہ بوڑھی عورت دروازہ روک کر کھڑی ہو گئی اور کہتی ہے کہ جوان بڑے خوبصورت ہو تم، جسم سے زیادہ تو تمہارا دل خوبصورت ہے، پارسا ہو تم، نیک ہو تم، کتنے اچھے ہو تم، مدینے میں تجھ سا کوئی نہیں دکھتا، ایک کام کرو گے؟ جوان نے کہا بولیے اماں کیا کام ہے؟ کہا میرے گھر آج کوئی مرد نہیں ہے، اگر تم میرے گھر آج رہ سکو تو میں چین سے پوری رات اپنے گھر میں سو سکوں گی۔ حضرت عمر نے سوچا یہ ضعیفہ عورت ماں داخل ہے، اکیلے گھر میں رہے گی، رات سکون سے نہیں کٹے گی، چلو ہم آج رات ان کے گھر رہتے ہیں۔ جیسی وہ بڑھیا جوان کو لے کر گھر گئی، ایک روم میں کہا یہیں سو جاؤ۔ جیسے ہی جوان اندر گیا، وہ خوبصورت بدچلن عورت دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ جیسے ہی یہ جوان اندر گیا، اس عورت نے دروازے کی کنڈی لگائی، کنڈی لگا کر اپنے جسم کو بے لباس کرتے ہوئے کہتی ہے اے جوان، بہت دنوں سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تیری خوبصورتی میرے یہاں
چوٹ مارتی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، رات کی تنہائی ہے، آؤ میرے ساتھ سو جاؤ، آؤ میرے ساتھ سو جاؤ، آؤ میرے ساتھ سو جاؤ۔ اس جوان نے بار بار سمجھایا مجھے مت رکو، مجھ سے یہ غلطی مت کرواؤ، مجھ سے گناہ مت کرواؤ۔ وہ عورت کہتی ہے مجھ سے گناہ یہ کام کرنا ہوگا ورنہ میں شور کر دوں گی کہ جسے مدینے کے لوگ بڑا پارسا سمجھتے ہیں وہ تو بڑا آوارہ نکلا، رات کی تنہائی میں میرے گھر میں آتا ہے، میری عزت پہ ڈاکے ڈالتا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ اس جوان نے کہا کوئی دیکھے نہ دیکھے مت مجھ سے یہ گناہ کرواؤ، میرا خدا تو دیکھ رہا ہے، میرا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اتنا سوچنا تھا، اتنا ہی کہا کہ وہ جوان بے ہوش ہو گیا، وہ جوان بے ہوش ہو گیا۔ جوانوں جوانی پہ اتراتے ہو تو ایسی جوانی پہ اتراؤ، ایسی جوانی پہ اتراؤ۔ وہ جوان بے ہوش ہو گیا۔ وہ عورت گھبرا کر دروازہ کھولتی ہے، اپنی بوڑھی خادمہ کو بلاتی ہے، کہتی ہے رات ہے ابھی، جلدی سے رات ہی میں نکال کر اسے کہیں پھینک دیا جائے ورنہ کہیں کوئی کیس نہ بن جائے، عمر کو خبر نہ لگ جائے۔ رات ہی میں دونوں نے مل کر اس جوان کو اپنے اسی کے گھر کے قریب ایک گندگی کا ڈھیر تھا وہاں ڈال دیا۔ وہ گندگی کے ڈھیر پر پڑا رہا۔ ادھر اس جوان کے باپ کو بے چینی ہو رہی ہے کہ میرا لال ابھی تک آیا کیوں نہیں، میرا بیٹا ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ دروازہ کھول کر اپنے بیٹے کی تلاش میں نکلا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کا حسین و جمیل خوبرو بیٹا گندگی کے ڈھیر پر یوں ہی پڑا ہوا ہے۔ محسوس کیا کچھ سانسیں چل رہی ہے، اٹھا کر اپنے گھر لایا، کسی طریقے سے پانی وغیرہ چھینٹ کر ہوش میں لایا۔ جب ہوش میں مکمل آیا باپ نے پوچھا بیٹے تم تو نمازی پرہیزگار، ایسا کیوں ہو گیا، کیوں تم بستر گندگی کے ڈھیر پر پڑے ہوئے تھے؟ اس جوان نے پھر سے پوری کہانی بتانی شروع کی۔ میں تو نماز عشاء پڑھ کر لوٹ رہا تھا، گھر کی طرف آ رہا تھا، فلاں بوڑھی عورت مل گئی۔ سارا واقعہ سناتے ہوئے یہ جوان نے کہا کہ ابا بس میری عزت برباد ہونے والی تھی، مجھے خوف آ گیا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ اس جملے پہ پہنچا روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، انتقال کر گیا۔ اسے کہتے ہارٹ اٹیک، اسے کہتے ہارٹ اٹیک، انتقال کر گیا۔ رات ہی میں باپ نے صبر کیا اور دفن کر دیا۔ حضرت عمر نے دیکھا وہ جوان فجر میں نہیں ہے، وہ جوان ظہر میں نہیں ہے، وہ جوان عصر میں نہیں ہے، وہ جوان مغرب میں نہیں ہے، وہ جوان عشاء میں نہیں ہے۔ لوگوں سے پوچھ لیا بھائی تم اس محلے کے ہو؟ ہاں۔ اما وہ جوان کیوں نہیں آتا؟ کسی نے کہا سرکار اس جوان کا انتقال ہو گیا، وہ تو مر گیا، مر گیا، انتقال ہو گیا۔ کیسے انتقال ہو گیا اس کا؟ کیا ہوا تھا اسے؟ اتنا اچھا، اتنا بھلا، چلو چل کر اس کے ابا سے تعزیت کر لیں۔ حضرت عمر چلے، ساتھ میں غلاموں کی بھیڑ ہے، دیوانوں کی بھیڑ ہے۔ ابا کے پاس پہنچے، بیٹے کا انتقال ہو گیا؟ ہاں خلیفہ۔ کیا ہوا تھا اسے؟ اللہ تمہیں صبر دے، اللہ تمہیں صبر دے۔ کیا ہوا تھا؟ جب پوری کہانی سنائی حضرت عمر کو تو حضرت عمر نے کہا کہاں ہے تمہارے بیٹے کی قبر؟ کہاں ہے تمہارے جوان بیٹے کی قبر؟ لے کر چلو تو مجھے۔ حضرت عمر کو لے جایا گیا۔ حضرت عمر پہنچے اور قبر سے کہتے ہیں، قبر کے اندر والے سے اے ایسی موت مرنے والے، اے ایسی موت مرنے والے، رب نے فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو رب کے خوف میں اپنی جان دے دے، جو رب کے خوف میں رہے، جو اس تصور میں خوف کھائے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، تو رب فرماتا اس کے لیے 2 جنت ہے۔ بول تجھے 2 جنت ملی کہ نہیں ملی؟ اتنا کہنا تھا، قبر سے آواز آئی امیر المومنین اللہ نے مجھے 2 جنت بخش دی۔ ایک جنت کی تلاش میں تم دوڑتے ہو، عمل کچھ
نہیں، خوف الہی تو پیدا کرو۔ اللہ کی رحمت تمہیں 2 جنت دینا چاہتی ہے۔ اب تم جو آج محرم الحرام کے مہینے میں جشن شہید اعظم کر رہے ہو، تمہیں جو 2 جنت ملے گی تو اس جنتی جوانوں کے سردار ہیں حسین، اس جنتی جوانوں کے سردار ہیں حسن۔ آؤ ہم اپنی زندگی کی کتاب کو بہتر کریں، آقا حسن سے پیار کریں، مولا حسین سے پیار کریں، اور پیار اس طرح کریں کہ ہماری زندگی میں انقلاب آئے۔ نماز پڑھو، برائی سے بچو، زنا سے بچو، آوارگی سے بچو۔ سرکار کی بارگاہ، بس ایک منٹ، سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، جوانوں سننا جوانوں، ایک صحابی آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ کو آپ زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ سرکار کی بارگاہ میں جتنے صحابی تھے غصے میں آ گئے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تم کن کی بارگاہ میں بول رہے ہو؟ سرکار نے کہا ڈانٹو مت، میرے قریب لاؤ۔ جب قریب لایا گیا کہا جوان کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے۔ سرکار نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، تم جب یہ کام کرو گے تو وہ کسی کی ماں ہوگی؟ کہا ہاں۔ اگر کوئی دوسرا مرد بھی کہے کہ مجھ کو زنا کی اجازت دی جائے اور وہ تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے تو کیسا لگے گا؟ سرکار نے جو ہی کہا وہ کہتا بہت برا لگے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کہا اگر تم زنا کرنا چاہتے ہو وہ کسی کی بہن ہوگی؟ کہا اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے کیسا لگے گا؟ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ سرکار پوچھتے چلے گئے اور پوچھتے فرماتے ہیں وہ کسی کی خالہ ہوگی؟ کہا اگر تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی ایسا کرے بہت برا لگے گا۔ وہ کسی کی پھوپھی ہوگی؟ کہا اگر تمہاری پھوپھی ایسا کرے کوئی بہت برا لگے گا۔ تو کہا سوچو کہ جو تمہیں برا لگتا ہے وہ بھی تو کسی کو برا لگے گا۔ سرکار نے جو ہی یہ کہا بس سرکار بس کیجیے، میرا دل صاف ہو گیا، اب میں اس گناہوں کی سوچ سے بھی توبہ کروں۔ ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ میرے حسن کی زندگی یہی تھی، ڈرو اللہ سے۔ میرے حسین کی زندگی یہی تھی، ڈرو اللہ سے۔ لمن ولمن خاف مقام ربہ جنتان، جو رب کا خوف رکھتا ہے اللہ اسے 2 جنت دیتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ ہم سبوں کو سچا حسنی حسینی بنائے۔ یہ دعا ازمن بس دوسیاں بس جملہ جہاں آمین بات۔ میری تقریر میں کہیں سے کوئی غلطی خامی بھول چک ہوئی ہو، آپ حضرات کو موجود پا کر توبہ استغفار کر رہا ہوں، اللہ میری توبہ قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ تقریر ختم ہو گئی۔ جن لوگوں نے شروع میں سلام کا جواب نہیں دیا ایک موقع اور دیتا ہوں، سلام کا جواب دیجئے، مگر اس سے پہلے نعرہ لگائیے اسلام، ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیے اسلام، 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 حسینیت، حسینیت، حسینیت زندہ باد۔ السلام علیکم۔